اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفۃ کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، فاذا هو خصیم مبین، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ بالخصوص عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مثالوں کے ساتھ اس صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آج جو ہم نے آیات پڑھنی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی مختلف نشانیوں کا بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی اس قدرت پر غور کر کے انسان عقیدہ آخرت کو سمجھ سکتا ہے، اور اسی کی ضمن میں عقیدہ توحید کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کس چیز سے اسے پیدا کیا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے سے جس انسان کو ہم نے پیدا کیا وہی انسان کھڑا ہو کر کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ نطفہ شفاف پانی کے قطرے کو کہتے ہیں، قطرہ آب جو کہ شفاف ہو اسے نطفہ کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی، اور اس کے بعد آگے انسانوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے چلایا، قطرہ آب سے، نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نسل کو چلاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کو ایک ایسے پانی سے چلایا جو کہ حقیر ہے، جسے عام طور پر حقیر سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش پانی کے جس قطرے سے ہوتی ہے، اگر وہ انسانی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، انسانی جسم کو لگ جائے تو انسانی جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حقیر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی زندہ سلامت انسان پیدا کر دیتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری قدرت دیکھو کہ میں نے ایک پانی کے حقیر قطرے سے کس طرح خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل کے ساتھ پیدا کیا، احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت ترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ تو ایک پانی کے حقیر قطرے سے جو رب اتنی خوبصورت مخلوق پیدا کرتا ہے تو انسان اس رب پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اور جو انسان اس حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے وہ اپنی پیدائش پر غور کرے۔ اگر پیدائش پر غور کرے گا تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں ایک طرف انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو میں نے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اپنی اس حقیقت کے ہوتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرو؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر حقیر پانی کے قطرے سے میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہوں تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حقائق کی طرف ان آیات میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اور اس حقیقت کا حامل انسان کل کو کھڑا ہو کر خصیم و مبین بن جاتا ہے، کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے۔ اور بغاوت کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ انسان کے اعتراض کو ذکر فرما کے اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ وہ ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ قالا، وہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔
یہ انسان کا اعتراض قرآن کریم نقل کر رہا ہے۔ مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح مسل دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں جب اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ انہوں نے کس طرح زندہ ہونا ہے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ گویا کہ عقیدہ آخرت کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عقیدے کی تعلیم دی کہ تم نے مقررہ وقت یہاں گزارنا ہے، اس کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے، اور پھر تم عالم آخرت میں منتقل ہوگے جہاں میدان حشر لگے گا، اللہ کا دربار قائم ہوگا، اعمال نامہ ہر انسان کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور اسی کے مطابق اللہ کے دربار سے فیصلے صادر ہوں گے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ مشرکین اس کا رد کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر دوبارہ ہمیں کس نے زندہ کرنا ہے؟ تو اس اعتراض کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کر کے آگے پھر اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے۔ باتیں کیا بناتا ہے؟ کہ اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے کہ ہمیں دوبارہ کس نے زندہ کرنا ہے، اور وہ اپنی حقیقت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اگر انسان کے سامنے اپنی حقیقت ہو کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر پانی، ناپاک پانی کے قطرے سے مجھے پیدا کیا، اور ناپاک پانی کے اس قطرے کو اللہ نے کہاں رکھا؟ ماں کے پیٹ میں۔ جہاں رکھا گیا وہ جگہ بھی ناپاک ہے، اور جن مختلف مراحل سے انسان کو گزارا جاتا ہے ان میں سے ہر مرحلہ اپنی جگہ پر نجس ہے۔ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں ہر طرف نجاستیں، اور پھر نطفے سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ ان میں سے ہر مرحلہ اپنی جگہ نجس ہے، نطفہ بھی نجس ہے، جمع ہوا خون بھی نجس ہے، گوشت کا لوتھڑا بھی ناپاک ہے۔ تو جو انسان اس طرح ناپاکیوں کا مجموعہ ہے، وہ اپنی جسم پر غور کرے، اپنی حقیقت پر غور کرے، اور پھر دیکھے کہ کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کروں۔ تو اللہ نے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اپنی حقیقت بلائے بیٹھا ہے، اپنی پیدائش اور اس کے مراحل کو بلا کر ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کس نے زندہ کرنا ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان ہڈیوں کو جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے یحییھا، ان کو وہی زندگی دے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے انسان کو تخلیق دے سکتا ہے۔ جواب اس طریقے سے دیا گیا کہ جب انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کو عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ لایا ہے، جب اس کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کسی چیز کا تصور نہ ہو اس وقت اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کوئی چیز لوگوں کے سامنے آ جائے پھر اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل، دوبارہ بنانا آسان۔ تو جو ذات انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے تو وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس حقیقت کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب اسی دلیل کو مزید سمجھایا جا رہا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ عربوں میں کچھ ایسے درخت پائے جاتے تھے کہ جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر سرسبز درخت میں آگ رکھ سکتا ہوں، تم سرسبز درخت کو ماچس کی طرح آگ جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، تو جو ذات اس پہ قادر ہے کہ سرسبز درخت کو ایک متضاد صفت دے دے، متضاد صفت کیا کہ اس میں آگ رکھ دے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایندھن کی طرف اشارہ ہے کہ سرسبز درخت ہے
پھر جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو انسان اس کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو جس درخت میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آگ پکڑتا ہے، وہ جلتا ہے، انسان کے لیے ایندھن بنتا ہے، تو جو ذات درخت میں آگ رکھتی ہے یا اس کو ایندھن بناتی ہے، اس کو جلانے کے کام کے لیے استعمال کرتی ہے، تو وہ ذات انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ بعضی قریب کے مشہور مفسر گزرے ہیں علامہ طنطاوی مصری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ درختوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور آکسیجن ایک آتشگیر مادہ ہے کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پتوں میں صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ بعد میں آگ پکڑ سکیں۔ تو جو ذات اس طریقے سے درختوں میں متضاد صفات کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ انسان کو بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے مشرکین کے اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، بھلا جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کیا وہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے، یعنی ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اب یہ بھی اسی جواب ہی کی مزید وضاحت ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش میں دیکھے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو جو ذات اتنی بڑی بڑی جسامت کی حامل مخلوقات کو پیدا کرتی ہے تو کیا وہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ وہ انسان کو دوبارہ تخلیق نہیں دے سکتی، انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی؟ تو انسان اس پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول له، تو صرف اتنا کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی جواب کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو بس صرف ارادہ فرماتا ہے، کن کا حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو رب اتنی عظیم قدرت کا حامل ہے تو اس کی قدرت میں پھر کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں فرمایا کہ امر ربی، کہ یہ تیرے رب کا امر ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کی طرف اشارہ کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ذات زمین و آسمان، پہاڑوں جیسی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ انسانی جسم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، اور اس ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب وہ جسم کو پیدا کر لے گا تو اس کے بعد کلمہ کن کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے اس میں روح بھی پیدا کر دے گا۔ تو جو ذات اس طرح کی قدرتوں کی مالک ہے تو وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ لہٰذا عقیدہ آخرت میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان اپنے ذہن میں یہ تصور رکھے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک عارضی وقت میں نے یہاں گزارنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جایا جائے گا۔ تمام تر نشانیاں ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی کہ جو ذات ان تمام چیزوں پر قادر ہے وہی اس بات کی لائق ہے کہ اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ چنانچہ جس ذات کے قبضے میں ہر چیز کی حکومت ہے، ملکوت کا مطلب جو ہر قسم کے مکمل اقتدار کا مالک ہے، تو جو ذات ہر قسم کے اقتدار کا مالک ہے اور اسی کی طرف انسان نے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، تو انسان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، عقیدہ توحید کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور عقیدہ آخرت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔